بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ناقد نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے حدیث سنائی، انہوں نے انس سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخری ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر امت کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ لوگ اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں۔ یہود کل جمعے سے اگلا دن یعنی ہفتہ منائیں گے اور انصاری پرسوں ہفتے سے اگلا دن اتوار کا منائیں گے۔ ابو صالحہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم آخری ہیں، پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، البتہ انہیں ان کی کتاب ہم سب سے پہلے دی گئی اور ہمیں ہماری کتاب ان کے بعد دی گئی۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس حق کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ یہ جمعہ ان کا وہی دن تھا جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں ان کی طرف رہنمائی کر دی، اور راوی نے کہا جمعے کا دن مراد ہے، آج کا دن ہمارا ہے اور کل کا دن یہودیوں کا ہے، اس سے اگلا دن عیسائیوں کا۔ ابو عبداللہ اغر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق پہلے کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ ناموں والے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر خطبہ سنتے ہیں، اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ گائے قربان کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ مینڈھا قربان کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، کہا جس طرح آج کل خطبہ دینے والے کرتے ہیں۔ ابو حوص نے سماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکیر فرماتے۔ ابو خیثمہ نے سماک سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اس لیے جس نے تمہیں یہ بتایا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں جن میں بہت سے جمعے بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خطبے کھڑے ہو کر دیے۔ حکم بن مینا نے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ اپنے منبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے لوگوں کے گرواہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے دل مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ سفیان نے جعفر سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح خطبہ دیتے، پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر فرماتے جسے اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور بہترین بات حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور انتہائی بلیغ بات کی۔ جب وہ منبر سے اترے تو ہم نے کہا ابو یقظان آپ نے انتہائی پرتاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے، کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے، زیادہ دیر بات کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو، اور اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح۔ سفیان طلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا سلیق
غطفانی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے کہا، اے سلیق، اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھو اور ان میں اختیار برتو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں اختصار کرے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی سی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بن گیا آپ نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگایا تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی جیسا 10 مہینے کی گابھن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی اور سلیمان نے یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے حفص بن عبید اللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے۔ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند کر لیتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔